أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا آمين. أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم آمين. لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم آمين. حق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب آمين. يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب آمين. العالمين. الحمد لله، آمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. सूरत अल हज आयत नंबर 7 टिल 10, यानी कि 7 से 10 तक आज हम पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. किसको कहती है? मेरा तो लिखा होता है। ومن وأن الساعة وأن ساعة. देखिए यहाँ पर नून मुशद्दद है तो हम यहाँ पर गुन्ना करेंगे। उसके बाद सीन के ऊपर भी तशदीद है तो नून को सीन के साथ मिलाकर आपने पढ़ना है। वअन्न الساعة وأن الساعة. यहाँ पर सीन के साथ अलिफ भी जुड़ा हुआ है तो हम अलिफ को भी पढ़ेंगे। ये चीज नोट कर लीजिए कि जब अलिफ साथ आ जाए, जबर के बाद अलिफ आ जाए, तो उसको आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है और ना ही उसको आपने जल्दी से पढ़ना है। कितनी ड्यूरेशन इसकी होनी चाहिए उसको आप नोट कीजिए। जैसे स, सा, ब, बा, त, ता। तो यहाँ पर आपने इसको इग्नोर नहीं करना है, अलिफ को आपने साथ पढ़ना है। वअन्न الساعة وأن الساعة آتية لا ريب آتية لا ريب. हरूफ लीन मद के साथ नहीं पढ़े जाते हैं नॉर्मली जब हम इनको पढ़ रहे होते हैं। आतियतुल ला रैब। آتية لا ريب فيها فيها. وأن الله وأن الله يبعث يبعث من في القبور ما في القبور. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
وأن وأن الساعة الساعة آتية لا لا ريب ريب فيها فيها وأن وأن الله الله يبعث يبعث من من في في القبور. القبور. कबूर नहीं है, कुबूर है ये, ठीक है। काफ के ऊपर अपने पेश है, उसको जबर के साथ आपने बदलना नहीं है। وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأن الساعة آتية لا ريب آتية لا ريب فيها الله وأن يبعث الله يبعث من في القبور. قبور. قبور. ومن الناس ومن الناس من يجادل من من يجادل يجادل في الله في في الله الله بغير علم بغير علم ولا هدى ولا ولا هدى ولا كتاب منير. ولا ولا كتاب كتاب منير. منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن ومن الناس الناس من من يجادل في يجادل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ولا منير. كتاب منير. ثاني عطفه ثاني عطفه सा के दई को दुरुस्त रखिएगा, आइन और तो को दुरुस्त करके पढ़िए, तो के ऊपर आपने कलकला भी करना और इसको पुर करके पढ़िएगा। ثاني عطفه ثاني عطفه ليضل ليضل عن سبيل الله عن سبيل الله له في الدنيا له في الدنيا خزي 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 ونذيقه ونذيقه يوم القيامة يوم يوم القيامة القيامة يوم القيامة يوم يوم القيامة القيامة عذاب الحريق عذاب عذاب الحريق ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله ثانية ثاني ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. अगर आपको आप इसको सनिया पढ़ते हैं तो वो भी गलत है, और अगर आप सानिया पढ़ते हैं तो वो भी गलत है। सा को आप स्ट्रेच करेंगे, या को आप जल्दी पढ़ेंगे।
ثاني عطفه ليضل عن سبيله. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. यहाँ पर आप जब सा को पढ़ेंगे तो जुबान की नोक ऊपर के सामने के दांतों के सिरों से टच करेगी तो सा अदा होगा। इसको सीन के स्टाइल में आपने नहीं पढ़ना। ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك ذلك بما قدمت بما قدمت يداك يداك وأن الله وأن الله ليس بظلام للعبيد. ليس بظلام للعبيد. ظल ظा की अदायगी दुरुस्त कीजिए और लाम को आपने स्ट्रेच करना है। बिज़ल्लाम लिलअबीद। بظلام للعبيد. आबीद नहीं है, आबीद। عبيد. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمन الرحيम। जैसा कि आपसे जिक्र किया जा चुका है, जैसे ही हमने सूरतुल हज को शुरू किया तो सूरतुल हज के स्टार्ट से ही अल्लाह ताला ने जो इंस्ट्रक्शंस
بنی نوع انسان کو دی، کیا تھی اور وہ چیپٹر کیا تھا اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ قیامت کا ٹاپک ہے، قیامت کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ سورہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکامات بیان کیے جاتے ہیں، اور جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر موضوع بحث ایمان کو، عقیدے کو بنایا گیا ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں دلائل دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کو قیامت کے بارے میں حقائق سے آگاہ کیا گیا ہے، دلائل کے ساتھ بات کو واضح کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن حق اور سچا ہے، حق والا اور سچا ہے اور برحق ہے، اور ضرور آنا ہے۔ اسی کے لیے اللہ رب العزت نے جب سورۃ الحج کے آغاز میں ہی کہا کہ یا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ جس دن کے بارے میں تم شک میں ہو اور جس کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ ایسا کسی دن نے نہیں آنا، وہ ایک یقینی بات ہے، اور وہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت خوفناک چیز ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ وہ تم کو ضرور لاحق ہو کے رہے گی، اور وہ تمہارے تک ضرور ضرور پہنچے گی۔ اسی کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں وَأَنَّا، اور بے شک السَّاعَةَ، گھڑی قیامت کی، آتیتن، آنے والی ہے، لا ریب فیہا، نہیں کچھ شک اس میں۔ قیامت کی گھڑی بہت ہی قریب ہے کہ جو آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے نزدیک، قیامت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میں کچھ فرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا کرتے تھے کہ میں اور قیامت اسی طرح ہیں، یعنی کہ میرے بعد فوراً سے قیامت آ جائے گی، یعنی کہ بہت ہی مختصر سا وقت ہے، بہت مختصر سی چند گھڑیاں ہیں جو رہ گئی ہیں، اور اس کے بعد فوراً ہی قیامت آنے والی ہے۔ لیکن انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور غافل ہے اس گھڑی سے جو زلزلہ خیز ہوگی اور انتہائی خوفناک ہوگی۔ وَأَنَّا، اور بے شک السَّاعَةَ، قیامت کی گھڑی، آتیتن، بہت قریب آ لگی ہے، آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّا، اور یہ کہ اللہ تعالی یبعث، اٹھائے گا، من، ان کو جو فی القبور، قبروں میں ہیں۔ اس سے بیشتر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے نہ ہونے سے اس کو وجود میں لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے بنانے کے پروسیس کو سارے کو بتایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کیسے ایک مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، بیج کے اندر سے زندگی پھوٹ نکلتی ہے، مردہ جڑوں میں سے اللہ تعالیٰ زندگی کو نکال کے کھڑا کر دیتا ہے، اور زمین لہلہانے لگتی ہے، سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے، ابھرنے لگتی ہے، پھولنے لگتی ہے، اگاتی ہے ہر قسم کے جوڑے، جو پھلوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اناج میں سے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ بارونق ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چیزیں ڈیلی روٹین پر انسان دیکھتا ہے تو پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن قبروں میں سے لوگوں کو اسی طرح اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ ومن، اور وہ لوگ جو، ومن، اور جو، الناسی، لوگوں میں سے، من، جو، یجادلو، جھگڑتے ہیں، فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور ہدایت کے، ولا، اور بغیر کتاب منیر، کسی دلیل روشن کے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر بات کرنی ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کمالات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہے ہیں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی بھی انسان بات کرنا چاہے تو بغیر علم کے بات نہیں کر سکتا۔ اس کے کون سے ریسورسز ہیں؟ یا تو وہ ایک عقلی دلیل دے گا، یعنی کہ ولا ہدن، ہدایت، یعنی کہ دلیل، اور دلیل وہ کون سی ہوگی؟ وہ عقلی دلیل ہوگی جس کے ذریعے سے وہ یہ ثابت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ واقع ہی اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کائنات کو چلا رہے ہیں، اور اس کے یہ دلائل ہیں۔ یا
ولا کتاب منیر، یا پھر وہ دوسری نقلی دلیل دے گا، اور وہ نقلی دلیل کیا ہے؟ وہ وحی الہی ہے، کتاب ہے، روشن کتاب ہے، صحیفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اتارے. وہ اس سچی کتاب کا حوالہ دے کر ان دلائل کے ذریعے سے ثابت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی لائق عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں بات کرے گا. لیکن اگر انسان کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اور وہ عقلی اور نقلی دلائل نہیں رکھتا، تو بغیر علم کے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے لوگوں کو سختی سے منع فرمایا ہے. ثانیہ، موڑتے ہوئے، عطف فیہ، اپنو پہلو، لیضل، تاکہ گمراہ کرے، عن سے، سبیلی، راستے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے. تو وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ تاکہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو تسلیم کرنے سے ہی انکاری ہیں. وہ انکار کرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، اور انہوں نے اپنی ہی من گھڑت کوئی باتیں بنا رکھی ہیں جن کا نہ عقل سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی وحی الہی کے ساتھ تعلق ہے. لیکن جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں سے روگردانی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکاتے ہیں، اور اپنی من پسند دلائل اور اپنی من پسند تعویلیں دے کر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ غلط باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لہو، اسی کے لیے ہے، فی دنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی، ونذیقہ، اور ہم چکھائیں گے اس کو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، عذاب، عذاب، حریق، جلتی آگ کا. تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں بغیر علم کے، چاہے وہ عقلی ہوں یا نقلی دلائل ہوں، اس کے بغیر وہ اپنی من گھڑت تعویلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بات کرتے ہیں، حقائق سے چشم پوشی کرتے ہیں، حق کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور اللہ کی وحی کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف خود اللہ کے راستے سے رکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ وعید ان کو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا ہے کہ ان کو اس کام کا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق. ایسے لوگ دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی کا عذاب چکھائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھڑکتے ہی آگ میں داخل فرمائے گا. ذالک، یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، بما، بوجہ اس کے، جو قدمت، آگے بھیجا، یدا کا، تیرے دونوں ہاتھوں نے، وَأَنَّكَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، لیسا، نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ظلم کرنے والا اپنے بندوں کے اوپر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اگر وہ آگ کے عذاب میں جل رہا ہے یا ذلت اور رسوائی کی زندگی دنیا کے اندر ہی گزار رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. یہ ظلم انسان خود اپنی ذات کے اوپر کر رہا ہے، اور جو اس نے آگے بھیجا یہ اسی کا نتیجہ ہے جو وہ بھگت رہا ہے. تو آج کے لیسن میں جو ہمارے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ نے زندگی بیکار میں گزارنے کے لیے نہیں دی ہے. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس رب کو پہچانے جس رب نے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد عظیم دے کر بھیجا ہے. سب سے پہلے اس کی معرفت کو حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں کوئی بھی بات کریں تو پہلے اس کو اچھے طریقے سے سوچ لیں، اور پورے عقل اور واضح دلائل کے ساتھ بات کریں. بے علمی کے ساتھ کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کی ساتھ منسوب نہ کریں. اس کا بہت بڑا عذاب ہے. اور وہ کیا عذاب ہے؟ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق. چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان کافر سب شامل ہیں. جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا شکار کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اٹھا کر اس کو اوندے منہ دوزخ میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سچی معرفت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آمين ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا آمين آمين واغفر لنا آمين وارحمنا. أنت آمين آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمين آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آمين آمين إنا أسألك الهدى والتقى آمين والعفاف آمين والغنى. ربنا آمين آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم آمين آمين وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب آمين آمين العالمين. آمين السلام ثم عليكم آمين. ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام جزاكم الله خيرا كثير. وإياكم.